اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی معرفت کی دوسری نشست کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ماہ مبارک رمضان کی معرفت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا اور جس میں ہم نے رمضان المبارک سے کیا مراد ہے، اس کا نام کس نے رکھا، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ اب جیسا کہ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف نسبت دی ہے، اس مہینے کو اپنی طرف نسبت دی ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایک حدیث ہے، معروف اور مشہور حدیث ہے، جس میں حدیث قدسی ہے بلکہ، اور حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ حدیث معصوم علیہ السلام کی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس حدیث کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حدیث کا مطلب جو ہے معصوم علیہ السلام کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں، اور جس کے بولنے والے معصوم علیہ السلام ہیں، معنی اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہوتا ہے۔ لیکن حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کلام الہی ہوتا ہے، صرف معصوم علیہ السلام ہمارے لیے نقل فرماتے ہیں، تو پس بولنے والا بھی اس میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور وہ جو معنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، یعنی روزہ میرے لیے خاص ہے۔ اور اگلا جو حصہ ہے یہ دو طرح جو ہے احادیث میں آیا ہے، دو طرح یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی یہ روزہ میرے لیے خاص ہے تو میں ہی اس کا اجر دوں گا، اس کا انعام اور اس کا جو ثواب ہے میں ہی اپنے بندے کو دوں گا۔ حدیث کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے چونکہ مہینہ میرا ہے، روزہ بھی میرے لیے ہے، میرے لیے خاص ہے، وانا اجزا بہ، جو یہ روزہ رکھتا ہے اس کا انعام اور ثواب میں خود ہی ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر اور پاداش ہوں۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے شریعت میں بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری عبادات ہیں، لیکن خداوند متعال نے ان سب کو اپنی طرف نسبت نہیں دی ہے، اپنے لیے خاص نام نہیں دیا ہے کہ یہ میرا ہے۔ کلی طور پر فرمایا ہے کہ عبادت کریں، جیسا کہ نماز کے بارے میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، تم نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے۔ انفاق ہے، فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یعنی ہم اطعام کرتے ہیں۔ سورہ دہر کی آیت ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو انفاق کیا، امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جو انفاق کیا، تو انہوں نے انفاق کر کے یہ فرمایا، جو آیت ان کے انفاق کی نیت کو بیان کرتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضایت اور خوشنودی کے لیے ہم نے انفاق کیا۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی ہمیں کوئی جزا اور اس کے پاداش اور اس کے انعام اور اس کے ثواب کے جو ہے ہم تقاضا نہیں کریں گے۔ تو اطعام اور انفاق بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہ میرے لیے خاص ہے۔ یا عبادت کے بارے میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر ان کی عبادت کریں۔ اور اسی طرح حج ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کی رضایت کے لیے، اللہ کے خاطر، اللہ کے حکم کو تعمیل کرتے ہوئے جو مستطیع ہوتے ہیں وہ حج بجا لائیں۔ جہاد ہے، کہا کہ جہاد کریں خدا کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا ہے، یہ جہاد میرا ہے، یہ حج میرا ہے، یہ فلان ہے۔ تو بس یہ جو اس کا جو فلسفہ ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب میں
اپنی طرف جو ہے کوئی اس طرح خصوصی نسبت نہیں دی ہے، لیکن اس روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے خاص ہے، تو اس کا جزا اور اس کے جو اجر اور پاداش ہے وہ بھی میں خود دے دوں۔ تو اس کے جواب میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے جو اعمال ہیں، یعنی روزے کے علاوہ جو دوسرے اعمال ہیں، عبادات ہیں، جیسے کہ نماز ہے، انفاق ہے، حج ہے، عبادت ہے، جہاد ہے، ابھی جن کا ہم نے تذکرہ کیا اور آیت بھی پڑھی ہے، ان کی کوئی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ قبلہ رخ کھڑا ہوتا ہے، تکبیرۃ الاحرام پڑھتا ہے، قرأت کرتا ہے، رکوع اور سجود، قیام و قعود، یہ اعمال انجام دیتا ہے۔ جو جہاد کرتا ہے، میدان جنگ میں جا کے اپنی بہادری دکھا دیتا ہے، اور جو حج بجا لاتا ہے، اتنا لمبا سفر طے کر کے اس سخت گرمی میں یا سردی میں وہاں پہ وہ اعمال بجا لاتا ہے، وہ نظر آنے والی چیزیں ہیں، ان عبادات کے ظاہری شکل اور صورت ہیں۔ لیکن روزے کی کوئی ایسی صورت نہیں کہ مطلب جو انسان اس حالت کو دکھا سکے، چونکہ دوسرے جو عبادات، دوسرے جو اعمال ہیں، اس میں مطلب ریاکاری کا بھی خدشہ ہوتا ہے کہ انسان دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، یا کہ میں اچھی طرح نماز پڑھتا ہوں، قرأت میری اچھی ہے، یا جہاد میں بہادری جو ہے میری جو ہے بہت ہی زیادہ اچھی ہے، میں طاقتور ہوں، میں فلان ہوں، یا حج میں جو ہے فلان نے اتنا حج کیا، 10 مرتبہ، 5 مرتبہ، جتنے بھی بعض لوگ زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرتا ہے، وہ دکھا سکتے ہیں، وہ تذکرہ کر سکتے ہیں، وہ ریاکاری کا اس میں خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں جو انسان روزہ رکھتا ہے قرب الہی کے خاطر، جو بھوک اور پیاس کو یہ برداشت کرتا ہے، سختی اور گرمی کو جو برداشت کرتا ہے، اس کی یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے معبود اور عبد کے درمیان ایک تعلق اور ایک گہرا تعلق اور ایک مضبوط رشتہ ہے کہ جس کو انسان ریاکاری کی صورت میں نہیں دکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کی نیت اور اس کے مقصد سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں پر رحم کرنا، انفاق کرنا، شفقت کرنا، انصاف کرنا، خود انسان کو گناہ نہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور جو انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی میں انسان کمال کی طرف قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اس کے جتنے اسباب اور ذرائع ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے قرب الہی حاصل کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو انسان اس بابرکت مہینے میں اگر اللہ اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حکم پر عمل کرے تو یقیناً وہ قرب الہی حاصل کر سکتا ہے، اور جو قرب الہی حاصل کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو خصوصیات ہیں، ان کو وہ اپنا سکتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک رمضان میں انسان ان اہم خصوصیات کو اپنا سکتا ہے، رنگ الہی حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کو اپنا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے، تو میں ہی ثواب اس کو دوں گا، اور کوئی ثواب اس کو نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ لامتناہی ہے، لامحدود ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ثواب اپنے بندے کو دیتا ہے وہ بھی لامتناہی ثواب ہی ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ خود اگر اس انسان کے لیے اجر اور ثواب اور پاداش ہو تو کتنا بڑا اور اچھا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ یہاں پر یعنی خدائی رنگ اختیار کرنا، صبغۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے جو پہلے کے الفاظ ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے کہ صبغۃ اللہ یعنی خدائی رنگ تم اختیار کرو۔ اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، یعنی خدا جس طرح ہے اس طرح خصوصیات اور صفات کو اپنانے کی تو تم کوشش کرو، اور ہم صرف اسی کی عبادت گزار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے خاص ہے، تو بس ثواب بھی جو ہے میں ہی خود دوں گا، یا جو ہے میں خدا یعنی وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ کا مطلب یہی ہے کہ یعنی میں رب خود، میں خدا خود جو ہے
اس انسان کا، اس صائم اور روزہ دار کا ثواب شمار ہو سکتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر پھر اگلی جو ہماری نشست ہوگی اس میں پھر خصوصیات ماہ مبارک رمضان میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس ماہ مبارک رمضان کو اپنی طرف نسبت دی ہے، گویا اپنے بندوں کو الہی صفات اپنانے کی دعوت دی ہے کہ اے میرا بندہ، تو میرے مہینے میں داخل ہو گئے ہو، میرا مہینہ اور میرا جو الہی دسترخوان ہے وہ تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے، آ جاؤ، میرا مہمان بن جاؤ، اور میں نے ہر قسم کا دسترخوان تمہارے لیے کھول لیا ہے، اور اس دسترخوان سے استفادہ کرتے ہوئے تم خدائی صفات اپنانے کی کوشش کرو۔ جب انسان خدائی صفات اپناتا ہے، ایک اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ عبدی اطعنی، اے میرے بندہ، اے میرے مخلوق، تم میری اطاعت کرو، رب عبدی اطعنی اجعلک مثلی۔ جب تم اس اطاعت کے بالا ترین مرحلے تک جب تم پہنچ جاؤ گے تو میں اجعلک مثلی، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں اور میں کبھی مرتا نہیں، تو اجعلک حیا لا تموت، تجھے بھی ایک ایسی زندگی عطا کروں گا کہ تم کبھی بھی نہیں مر جاؤ گے۔ انا غنی لا افتقر، میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں کبھی بھی محتاج اور فقیر نہیں ہوتا، لیکن میں تجھے بھی، جب تم میری اطاعت کرو، میری بندگی کرو، تو تمہیں بھی ایک ایسا مقام عطا کروں گا، ایک ایسی دولت تجھے عطا کروں گا کہ تم کبھی بھی فقیر نہیں ہو جاؤ گے۔ آگے بڑھ کر حدیث قدسی کے اگلے الفاظ ہیں جس میں فرماتا ہے کہ جب میں کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، تم میری اطاعت کر، تم میری بندگی کر، تم اپنے آپ کو میرے لیے خالص بنا، ہر کام میرے لیے تو کر، تجھے بھی ایک ایسی طاقت میں عطا کروں گا، جب تم کہو گے کن فیکن، کسی چیز سے جب تم کہو گے ہو جا، وہ ہو جائے گی۔ تو اس عظیم مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مہینہ ہمارے لیے مد نظر رکھا ہے اور اس میں ہمیں دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی درخواست ہے کہ اے ہمارے رب، تیرے اپنے اس مہینے میں ہمیں تیری معرفت اور تیرے مہینے کی معرفت حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔